تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں، رب کے حبیب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بآواز بلند پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان مقدس کلمات میں اپنے نبیوں کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کسی کے ہم نے درجوں بلند فرمائے۔ اور آگے رب فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن سے رب نے کلام فرمایا، کوہ طور پر بلایا، کلام فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے روشن معجزات، روشن نشانیاں دے کر بھیجا، وہ نشانیاں کیا تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ایسے مریض جو تندرست ہونے والے نہیں تھے، آپ ان کو ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا۔ اور آپ یہ بھی بتایا کرتے کہ جو لوگ گھروں میں کھا کر آتے، جو بچا کر آتے، وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں ان چیزوں کی بھی خبریں دیتا ہوں جو تم نے کھائی ہیں اور جو تم نے گھر میں چھوڑی ہیں، یہ خبریں بھی دیتا ہوں۔ تو یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائیں۔ اور ایک یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے، اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے، اس کی ہیئت بناتے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے، اڑ جایا کرتا جیسے عام پرندے اڑتے ہیں۔ ہاتھ سے مٹی کا بناتے، لوگوں کے سامنے بناتے اور پھر اپنی پھونک اس کے اندر مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جایا کرتا۔ یہ روشن نشانیاں، یہ واضح دلائل، یہ معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور رب نے یہ بھی فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے ہم نے بعض کے درجات کو بلند فرما دیا، اور جن کے اللہ نے درجے بلند کیے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے آپ کے درجے کیسے بلند کیے، دوسرے نبیوں رسولوں سے رب نے آپ کو ممتاز کیسے کیا، جیسی عظمتیں جیسی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ بولنا صحیح نہیں ہے کہ نبیوں اس نبی سے کم اس کی شان ہے، اس سے اس کی کم شان ہے، یہ بے ادبی والا جملہ ہے۔ یہ نبیوں کی شان میں بولنا مناسب نہیں۔ یہ مناسب ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بعض سے بعض پر فضیلت بخشی ہے، بعض سے اعلیٰ ضرور ہے، ادنا کا یہ جملہ مناسب نہیں، یہ بے ادبی والا لفظ ہے، اس کو بولنا مناسب نہیں۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء کا تذکرہ موجود ہے کہ رب نے نبیوں کو کیسی کیسی عظمت شانیں دیں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے کیسی عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون ملتا ہے، کوہ طور پر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، 40 راتوں کے لیے آپ کو بلایا، کتاب عطا فرمانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کوہ طور میں رب کی پکار پر دوڑ کر جاتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر کسی کا یہی نظریہ، یہی موقف ہوتا ہے، ہر کسی کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو۔ ہم سب میں ہر ایک یہی عمل کرتا ہے، اسی لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے پیغمبروں کا بھی یہی اسوہ تھا کہ وہ بھی وہ کام کیا کرتے جس سے رب راضی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دوڑ کر جاتے ہیں، آہستہ آہستہ نہیں، دوڑ کر جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے اپنی قوم سے نکلنے میں جلدی کیوں کی ہے؟ یہ رب پوچھ رہا ہے اپنے پیغمبر موسیٰ سے کہ تو نے میرے پاس آنے میں، کوہ طور پر آنے میں تو نے جلدی کیوں کی؟ اپنی قوم سے تو جلدی کیوں نکلا اور دوڑ کر کیوں آیا؟ تیرے دوڑنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اے اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ میں اپنی قوم سے دوڑ کر اس لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، طور پر آیا ہوں کہ اے مالک، اے میرے رب تو راضی ہو جائے۔ اب اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی کا جو اسوہ ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں، رب کی پکار پر وہ دوڑ کر طور پر جاتے ہیں۔ تو رب نے پوچھا، نبی نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ میں دوڑ کر اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اس انداز سے بیان فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، اتنا آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ ادھر اللہ کا پیغمبر موسیٰ رب کو راضی کرنے کے لیے فعل کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، رب کی پکار پر دوڑ کے جا رہا ہے۔ ادھر رب کے محبوب کا مقام یہ ہے کہ رب انہیں خود فرما رہا ہے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ قرآن مجید میں ایک مقام اور بھی ہے، سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں یہ مضمون موجود ہے۔ ہمارے آقا و مولا نماز پڑھا رہے تھے، زور کی نماز کا وقت تھا، زور کی نماز سے آبا کو پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے عین دوران ہمارے نبی کی خواہش ہوئی، سرکار کا دل چاہا، سرکار کی تمنا ہوئی، سرکار کی رضا یہ تھی کہ
اے اللہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے. یہ آپ کی تمنا تھی، دل کی آرزو تھی، دل کی خواہش تھی. نماز کے دوران سرکار کے دل میں یہ تمنا بیدار ہوئی، خواہش پیدا ہوئی. اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا و مولا نے آسمان کی طرف بار بار دیکھنا شروع کر دیا. عین نماز کے اندر، پہلے کوئی مطالبہ نہیں، نماز کے اندر خیال پیدا ہوا، بار بار دیکھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس فعل کا ذکر قرآن میں بیان کیا. اس فعل کا ذکر قرآن میں رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. یہ جو تمہارے دل کی تمنا ہے، ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کو ضرور اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جدھر آپ راضی ہیں. محبوبہ جدھر آپ راضی ہیں ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے. اور رب نے عین نماز کے اندر حکم فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب جدھر آپ کی آرزو ہے اپنا ابھی چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. ہمارے آقا و مولا نے صحابہ کی صفیں توڑی اور بیت المقدس کا رخ تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کی طرف آ گئے، اور سارے صحابہ نے حضور کی اتباع کرتے ہوئے حضور ہی کی طرف اپنا رخ کر لیا. اب یہ حکم ہے نماز کے عین دوران کا. اور اس قرآنی واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب اپنے محبوب کی تمنا پوری کرنے میں کتنی جلدی فرما رہا ہے، اور رب وہ عمل کر رہا ہے جس عمل پر اس کا محبوب راضی ہے. یہ شان اللہ نے قرآن میں ہمارے نبی کی بیان کی ہے کہ جہاں پر یہ پھر قبلہ تبدیل ہوا، وہ مسجد وہاں پر موجود ہے. اس مسجد کا نام قبلتین ہے. قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف سرکار نے پڑھائیں اور 2 رکعتیں سرکار نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. اور یہ قبلہ تبدیل ہوا ہمارے نبی کی رضا کی وجہ سے، ہمارے نبی کی چاہت کی وجہ سے. رب کو محبوب کی رضا مطلوب ہے، رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. نبی کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے محبوبہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور کا رب حضور کی تمنا پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. یہ بخاری شریف میں حضور کا فرمان موجود ہے. بخاری شریف میں حدیث کہ حضور کا رب حضور کی خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. حضور کے دل میں خواہش بیدار پیدا ہوئی، رب نے اس کو پورا کر دیا. تو نماز والا واقعہ، خانہ کعبہ والا واقعہ جدھر منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی مرضی سے تبدیل ہوا ہے. 50 نمازیں پہلے تھیں، جب رب کا حکم آیا 50 تھی. مصطفیٰ رب کے پاس جاتے گئے 45 مصطفیٰ کی مرضی سے کم ہوئی ہے. اللہ نے 5 رکھ دی. فرمایا محبوبہ جو پڑھے گا 5 ثواب 50 کا ہی عطا فرماؤں گا. اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے جو کلمات ہیں وہ بدلے نہیں جاتے. ہم نے ثواب وہی 50 کا ہی دیا ہے، لیکن پڑھے گی آپ کی امت 5 ثواب عطا کروں گا 50 نمازوں کا. تو ہمارا رب، ہمارے آقا و مولا، اپنے محبوب کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کام پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. اب قرآن عزیز کا ایک اور مقام دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے کل قیامت والے دن رسوائی سے محفوظ فرمانا. یہ قرآن مجید ہے. لا تخزنی، مجھے رسوا نہ کرنا. یوم یبعثون، جس دن تو دوبارہ مبعوث کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. اس قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا.
اے رب کریم مجھے اس دن رسوائی سے محفوظ فرمائیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر دربار الہی میں حاضر ہوا۔ اب یہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور بچنے کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ قیامت والے دن مجھے بچا لینا۔ یہ خلیل ہیں، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اور ادھر حبیب ہیں، رب کا محبوب ہے، ہمارے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہستی ہیں، رب کی بارگاہ میں ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، رب نے پہلے ہی حکم نازل فرما دیا ہے۔ رب فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اے محبوب کل قیامت والے دن ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ رب کا پیغمبر دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے رسوائی سے بچائیں، رب فرماتا ہے محبوبہ ہم قیامت والے دن آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، محبوبہ ہم تجھے بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کے فرما برداروں کو بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خلیل ہے اور یہ حبیب ہے۔ خلیل دعا مانگ رہا ہے اور حبیب کو بن مانگے اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جو بگڑ چکا ہے، اس کے پاس جاؤ، تبلیغ کرو، واعظ و نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اور پھر دعا کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کی زبان کے اندر لکنت تھی، بچپن کے اندر وہ کوئلہ رکھ لیا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، آواز کی بعض اوقات لوگوں کو صحیح سمجھ نہ آتی، تو آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ جب رب نے حکم فرمایا کہ جاؤ سمجھاؤ، انہوں نے عرض کی کہ مالک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، رب سے باتیں کرنے والے ہیں، رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جس کام کے لیے تو مجھے بھیج رہا ہے اس کے لیے میرا یہ کام بھی آسان کر دے، اور میری زبان کی گرانیاں بھی دور کر دے، میرا سینہ بھی کھول دے۔ کلیم دعا مانگ رہے ہیں اور حبیب کو بن مانگے رب عطا فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوبہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ ادھر کلیم دعا مانگ رہے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ادھر حبیب کو بن مانگے رب عطا کر رہا ہے۔ محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس بوجھ کو بھی ہم نے آپ سے اتار دیا جس نے آپ کو تھکا دیا تھا۔ یہ کلیم ہے اور ادھر حبیب ہے، اور پھر اللہ اپنے کلیم سے فرماتا ہے اے میرے پیغمبر جب تم دونوں جاؤ تو اس کے پاس جا کر نرم لہجے سے گفتگو کرنا، چونکہ وہ بگڑا ہوا ہے، نرم لہجے سے بات کرنا۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ رب سے ڈر جائے۔ تم نے نرم گفتگو کرنی ہے، اللہ کلیم سے کہہ رہا، فرما رہا ہے کہ تم نے گفتگو نرم لہجے میں کرنی ہے۔ ادھر اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کیجیے، چونکہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پشت پناہی تمہارا رب کر رہا ہے۔ یہ دنیا زور لگا لے گی آپ کو شہید نہیں کر سکتی، چونکہ یہ رب نے وعدہ فرما لیا ہے محبوب ہم آپ کو لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ آپ کافروں کے پاس جائیں، منافقوں کے پاس جائیں اور دل کھول کر تبلیغ کیجئے، سختی کیجئے، ان کے ساتھ جہاد کیجئے، سخت لہجے میں گفتگو کیجئے۔ یہ کلیم اور حبیب اور خلیل اور حبیب کہ ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ انہیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ یہ جو رب نے آپ کے حکم فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے، یہ کب آپ راضی ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن جب رب میری ساری امت کو بخش دے گا، میں اس وقت اللہ کے دربار میں کہوں گا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جب میری ساری امت کو اللہ بخش دے گا، میں اس وقت اللہ کے دربار میں کہوں گا اے اللہ اب میں تجھ سے راضی ہو گیا، چونکہ محبوب کو
رب نے محبوب سے یہ وعدہ کیا ہے محبوبہ ہم تجھے راضی کر دیں گے، تو محبوب اس وقت راضی ہوں گے جب سرکار کی ساری امت اللہ بخش دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔